والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس صورت کا ترجمہ کیا ہے؟ قسم ہے زمانے کی۔ عصر کس کو کہتے ہیں؟ زمانے کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، زمانہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر ٹائم کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جتنی ڈفرینٹ قسمیں کھائی ہیں تو یہاں پر اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا رہے ہیں، ہمارے وقت کی قسم کھا رہے ہیں۔ تو وقت بہت بڑی نعمت ہے، اور وقت ایک ایسی چیز ہے جو کنٹینیوسلی چل رہا ہے، رکتا نہیں ہے، ہر چیز چل رہی ہے۔ تو انسان کو بھی وقت کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے۔ جب گھڑی کی سوئیاں تیزی سے چل رہی ہیں نا تو ہماری زندگی بھی ایک سیکنڈ کے لیے رکی بھی نہیں ہے۔ جو ہم نے ٹیوزڈے کو کلاس لی، اس کے بعد تھرسڈے آ چکا ہے، اور ہمارے 2 دن زندگی کے ضائع ہو گئے ہیں، وہ واپس نہیں آ سکتے۔ کوئی طاقتور انسان بھی اپنی زندگی کو بیکورڈ ڈائریکشن میں نہیں لے کر آ سکتا، یا اپنی زندگی کا کوئی بھی گھنٹہ یا کوئی بھی سیکنڈ واپس نہیں لا سکتا۔ وقت بہت بڑی نعمت ہے، اور ہم سب جس نعمت کا سب سے زیادہ ضیاع کر رہے ہیں نا وہ وقت ہے۔ اپنے کپڑوں کا اتنا ضیاع نہیں کرتے ہوں گے ہم، یا اپنے کھانے کا اتنا ضیاع نہیں کرتے، یا اپنی کوئی بھی نعمت کو اٹھا کر ہم پھینک نہیں دیتے، بلکہ وقت ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم سب کثرت سے ضائع کر رہے ہیں۔ کتنا زیادہ ضائع کرتے ہیں ہم۔ عقل مند وہ ہوتا ہے جو اپنے وقت کا بہترین استعمال کرے۔ دیکھیں سورت کی مثال اس طرح سے دی جاتی ہے نا کہ ایک برف والا ہے، وہ برف بیچنے کے لیے صبح گھر سے نکلے، اور اگر شام تک اس کی برف نہ بکے تو وہ کیا ہوگی؟ برف میلٹ ہو جائے گی نا، اور اس کا نقصان ہو جائے گا، وہ خسارے میں چلا جائے گا۔ تو آیت نمبر دوسری یہ کہتی ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان یقیناً خسارے میں ہے۔ یعنی کہ آیت نمبر 1 اور 2 کا خلاصہ یہ کہ جو انسان اپنے وقت کی قدر نہ کرے وہ نقصان میں جا رہا ہے، کیونکہ وقت جو ہے نا اس سے کچھ خریدا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر ہم اپنے وقت سے کچھ نہ خرید سکیں تو ہم اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں۔ الحمدللہ، بہت الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، اور آپ لوگوں کو بھی اس بات کا بہت ہی خوش قسمتی ہے آپ لوگوں کی کہ آپ لوگ قرآن کے لیے ایٹ لیسٹ وقت تو نکال رہے ہیں نا، ماشاءاللہ۔ تو یہ کلاس لینا کوئی معمولی نہیں ہے، اللہ کا شکر ادا کریں کہ 1 گھنٹہ تو ہمارا ماشاءاللہ اچھا لکھا جاتا ہے۔ تو خوشی ہوگی نا کل قیامت کے دن کہ ہم نے اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے ٹائم نکالا، الحمدللہ۔ تو آپ لوگوں کا بھی 1 گھنٹہ یا کچھ منٹس یا جو بھی آدھا پونا گھنٹہ ہے ماشاءاللہ اچھا نکل رہا ہے، تو ہم خسارے سے بچ سکتے ہیں۔ اور پھر آیت نمبر 3 یہ کہتی ہے کہ کون انسان خسارے سے بچے گا، ہمیں کرنا کیا ہے اس نقصان سے بچنے کے لیے؟ الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اور ایک دوسرے کو تلقین کی حق کی، اور ایک دوسرے کو تلقین کی صبر کی۔ 4 کام ہے اس آیت کے اندر جو انسان کو کرنے چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان ایمان لے آئے، اور ایمان اتنا مضبوط ہو، جو مثال میں نے آپ کو ابھی پچھلی صورت میں دی کہ ایمان کی جڑ اتنی مضبوط ہو، یعنی کہ ہماری دل کے اندر ایمان کا ایسا بیج لگے جس سے نیکیاں پھوٹنے لگیں۔ جیسے کہ زمین کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے نا تو بڑی بڑی شاخیں نکلتی ہیں، اس میں پھل پودے لگتے ہیں جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو ہمارے دلوں کے اندر بھی اللہ کی ذات پر یقین اور ایمان اتنا مضبوط ہو جائے کہ ہمارے اندر سے نیک کام پھوٹیں، یعنی کہ ہم چل پھر رہے ہوں تو ہم لوگوں کو فائدہ دے رہے ہوں اپنی مسکراہٹوں سے، اپنی زبان سے، کسی کو ہماری ضرورت ہے تو اپنے آپ کو پیش کریں ہم، اور ہمارا دل اللہ کی محبت سے ایسا ہو جائے کہ ہم نمازوں کے لیے حاضر ہو جائیں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کو اپنی زبان پر شامل کریں، یعنی کہ اعمال صالح ہماری ہر چیز سے جھلکتے ہوں، ہماری خاموشی بھی ہمارے لیے اعمال صالح بن جائے۔ کوئی ہمیں کچھ کہہ رہے ہے تو ہم خاموش رہنا سیکھیں، تو یہ بھی ہمارے لیے کیا ہو جائے گا؟ نیک عمل ہو جائے گا کہ ہم جواباً اس کو جواب نہیں دے رہے۔ تو ایسا ایمان جو ہمارے عمل کو انشاءاللہ بہترین بنا دے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان کے عمل بہترین بنے، تو اس کے لیے ہمیں اپنے ایمان کو فریش کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنا ایمان تازہ ہوگا اتنا ہمارا عمل خوبصورت ہوگا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ کلاس کے بعد آپ کی ہر نماز ماشاءاللہ بہترین ہو جاتی ہے، آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ کی زبان پر ذکر جاری ہو جائے، تو یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ کلاس میں ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ بالکل اس کی مثال ایسے ہی ہے نا کہ ہماری بیٹری لو ہو جاتی ہے موبائل کی، تو ہم اس کو چارج پر لگا دیتے ہیں تو واپس چلنے لگتا ہے۔ تو ہمارا بھی مسئلہ یہ ہے کہ ہم لو بہت ہو جاتے ہیں، تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو لو فیل کریں تو ہم قرآن کی تلاوت شروع کر دیں، یا دل میں عجیب سی گھبراہٹیں ہیں تو درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، اللہ کا ذکر شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا۔ بیٹھے بیٹھے کبھی کبھی کسی کو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے تو اس کے پاس یہی ٹپ ہے کہ وہ وضو کرے، 2 نفل پڑھے، اللہ سے باتیں کرے، تو انشاءاللہ دل کے جو بوجھ ہیں، دل کے غم ہیں، وہ ہلکے ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر اس میں 3rd پوائنٹ یہ ہے کہ ایسا انسان جو دوسروں کو حق کی تلقین کرے،
اب آپ دیکھیں میں کیا کر رہی ہوں، آپ کو حق بات بتا رہی ہوں نا. حق کیا ہے؟ صحیح چیز، قرآن کا علم ہو گیا یا اللہ کی دی ہوئی تعلیمات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، یعنی کہ میں آپ کو حق بات کی وصیت کر رہی ہوں. تو اب جب میں آپ کو کر رہی ہوں تو obviously مجھے خود بھی اس پر عمل کرنا ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کا مطلب یہ ہے کہ خود بھی حق پر قائم رہے اور لوگوں کو حق کی دعوت دے، خود بھی قرآن پر عمل کرے اور لوگوں کو بھی حق کی دعوت دے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو تلقین کرے صبر کی. میں آپ کو پھر گائیڈ کروں کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے، بے صبر پن سے بچنا چاہیے زندگی میں، اور میں خود بھی کروں اس پر عمل. ٹھیک ہے. تو اس آیت کے اندر 4 پوائنٹ ہیں، اور اس صورت کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اگر ہم اپنی نصیحت کے لیے صرف ایک یہی صورت پڑھ لیں نا تو ہمارے لیے کافی ہو جائے گی. بتائیں کافی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یقیناً کافی ہوگی، کیونکہ اس کے اندر میسیجز ہی ایسے ہیں کہ اگر انسان وائزلی اپنی پوری زندگی میں سورہ عصر پر عمل کر لے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. آیت نمبر 1 کے حساب سے آپ سوچیں، آپ اپنے وقت کا بہترین استعمال شروع کر دیں تو آپ کی زندگی کارگر ہو جائے گی نا، کامیاب ہو جائے گی، آپ صحیح کام کرنے لگیں گے. اور پھر اس کے علاوہ انسان اپنے آپ کو خسارے سے بچائے، اور خسارے سے بچانے کے لیے بھی 3 پوائنٹس دے دیے: ایمان، عمل صالح، تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر. ایمان کو انشاءاللہ دوبارہ فریش کریے، پھر عمل صالح کیجئے، اور پھر خود بھی حق پر عمل کریں. اور جو اچھی بات آپ تک پہنچی ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں تو آپ بھی ظاہر سی بات ہے اپنے حساب سے باتوں کو آگے فارورڈ کریں گے. اب آپ سوچیں کہ ہم بڑے پورا علم حاصل کر لیں اور پھر ٹیچر بن جائیں، تو ضروری نہیں ہے ٹیچر بنے. چلتے پھرتے کوئی اچھی بات اپنے سرکل میں کسی کو بتا دیں. لوگ فون کرتے تھے، لمبی لمبی گھنٹے کی باتیں کرتے ہیں، تو آپ باتیں کرتے کرتے بیچ میں کوئی اچھی بات ڈال دیں کہ آج کلاس میں سورہ عصر پڑھی، یہ بات بہت اچھی لگی. ہمیں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، ہمیں غفلت سے نکلنا چاہیے. ہلکا سے ایک ٹچ دے دیں، کیونکہ آپ کی 1 سیکنڈ کی بات بھی کسی کی زندگی بدل سکتی ہے. اور آپ دیکھیں نا سم ٹائمز جو ہے نا پورا پورا لیکچر فائدہ نہیں دے رہا ہوتا، 2-4 منٹ کی گفتگو ہی فائدہ دے دیتی ہے ہمیں. تو انشاءاللہ چھوٹا بہت آپ دل میں نیت رکھیں کہ اللہ میرا منہ سے اچھی بات نکل جائے، میں فلاں کو اچھی بات بتا دوں. جب ہماری نیت صاف ہوتی ہے تو پھر ہمارے منہ سے خود بخود نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں بھی یہ کام کرنا ہوگا، آپ سب کو یہ کام کرنا ہوگا. ضروری نہیں ہے ٹیچر کے لیول پر کریں، چلتے پھرتے اپنے فرینڈ سرکل میں یا اپنی فیملی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی نہ کوئی اچھی بات کریں. اور اگر اچھی بات نہیں کر رہے تو کوئی غیبت کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، تو پیار محبت سے اس کی کریکشن کر دیں. پیار محبت سے بہت اچھے سے ایسی کریکشن کریں کہ سامنے والے کا دل پگھل جائے. ایسی ٹونٹ والی اللہ نہ کریکشن نہیں کریں کہ پھر وہ سامنے والا آپ سے بھی اوفینڈ ہو جائے اور دین سے اوفینڈ ہو جائے. بہت نرمی سے اصلاح کیجیے. نماز نہیں پڑھ رہا کوئی تو نماز کی محبت ڈالیں اس کے دل میں. ٹھیک ہے. تو حق کی تلقین ہمیں کرتے رہنا ہے، رائٹ. اور صبر کی تلقین کیا ہے؟ صبر کیا مطلب کہ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو یہ تلقین کروں کہ بہت بڑی بیماری اللہ نہ کرے آ گئی ہے، بہت بڑا فائنینشیل لاس آ گیا ہے، یا کوئی بھی پریشانی آ گئی اولاد کی طرف سے، آپ بالکل صبر کر لیں. مانا ان بڑی بڑی چیزوں میں تو صبر ہے ہی، لیکن آپ کو پتا ہے کہ مومن کی زندگی سراپا صبر ہے. صبر کہتے کسے ہیں؟ صبر کے ورڈ کا مطلب کیا ہے؟ نیگیٹو ریئیکشن سے خود کو روکنا. صبح سے لے کر رات تک ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے. ضروری نہیں اللہ نہ کرے کوئی بہت بڑی نیوز آئے تو اس پہ آپ صبر کر رہے ہیں، آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ صبر کرنا پڑے گا. مثال کے طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک لائٹ چلی جائے. اب ہم کہتے تو ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے ہیں، ہمیں اسی کی طرف جانا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس سینٹینس کا مطلب یہ ہے انا للہ، بے شک ہم اللہ کے ہیں، و انا الیہ راجعون، اور ہمیں اسی کی طرف جانا ہے. اب اللہ معاف کرے اکثریت کو یہ پڑھنے تو آتا ہے لیکن اس کا ترجمہ نہیں پتا ہوتا. تو لائٹ گئی، ہم نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر اگلے لمحے ہم نے بولا ایک تو لائٹ نے ستا کے رکھا ہوا اتنی جاتی ہے، سب ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو بتائیں از دس صبر؟ صبر ہے یہ؟ صبر یہ ہے کہ آپ نے جب پڑھ لیا، اللہ کے حوالے کر لیا اپنا میٹر، تو جب تک لائٹ نہ آئے اپنا منہ بند رکھیں ہم، اور اچھی امید رکھیں کہ انشاءاللہ گئی ہے، کبھی کبھی جاتی ہے، آ جائے گی. چلو لائٹ گئی ہے تو میں تھوڑی دیر ٹیرس میں بیٹھ جاؤں یا کھلی ہوا میں بیٹھ جاؤں، قرآن لے کر بیٹھ جاتی ہوں، تو اپنے ٹائم کو اچھے سے پاس کر لوں میں. اب ہم میں سے اکثر کیا کر رہے ہیں، کچن میں گھس رہے ہیں، پسینہ صاف کر رہے ہیں اور شکوہ کیے جا رہے ہیں ایک تو لائٹ مصیبت ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. اور ہمارے گھر کی لائٹ گئی نا، مثال کے طور پر ہم کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں دنیا کے ایک چھوٹے سے سٹی میں، کہیں ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے، ہم 10 منٹ کے اندر اشتہار دے دیتے ہیں پوری دنیا کو کہ ہمارے یہاں لائٹ گئی ہوئی ہے. 10 منٹ میں اشتہار سے مراد کیا؟ ہر فون آنے والے کو بتائیں گے کہ بس بیٹھی ہوئی ہوں، وہ لائٹ نہیں ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، کوئی دروازے پہ آ رہا ہے تو لائٹ تو کب سے گئی ہوئی ہے. مطلب ایک ہمارا سینٹینس بڑا وہ ہے. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں صبر سے کام لینا ہے ہمیں، آپے سے باہر نہیں ہونا.
تو یہ چیز ہو گئی. اس کے علاوہ صبر کہاں دن میں کہاں کرنا پڑتا ہے. اسکول سے بچے لیٹ، ایک ٹائم ہے ان کا، سمجھے 2 بجے کا ہے، اب 2 بج گئے وہ آئے نہیں، 2:15 بج گئے نہیں آئے، 2:30 بج گئے اب آئے، انٹر ہوئے تو ایک دم ہائپر ہو جانا کہ اب کیسے ہوگا، روٹین مینج کیسے ہوگی، سمجھے 3 بجے ان کو ٹیوشن بھی جانا ہے، تو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، مینج نہیں کر پاتے کہ کیسے مینج کروں. تو جب ہم الحمدللہ میں بتا رہی ہوں جب دین پڑھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا دیتے ہیں یہ ساری چیزیں. تو بچے انٹر ہوتے ہیں نا تو پھر وہ مائیں کیا کرتی ہیں، ریلیکس ہوتی ہیں اپنے چہرے پہ، پہلے خود ہم ریلیکس ہوں اور پھر سامنے والے کو ہم ریلیکس کر سکتے ہیں. جو انسان خود ریلیکس ہوتا ہے وہ سامنے والے کو ریلیکس کر دیتا ہے. تو ہر انسان کے مزاج کے اندر ہے نا، کچھ لوگوں کے اندر بہت زیادہ ٹیمپر لوز کرنے کی عادت ہوتی ہے، کچھ لوگ ذرا نارمل ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ماشاءاللہ بہت ٹھنڈے بھی ہوتے ہیں. تو یہ جو ٹھنڈا پن ہے نا ماشاءاللہ اللہ کی طرف سے گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے. تو ہم اللہ سے دعا کریں کہ میں نے جب قرآن پڑھ لیے تو اللہ مجھے بھی ایسا ٹھنڈا مزاج دے دے. کوئی بھی چیز ہو جائے اونچ نیچ ہوتا تو ہے، 24 گھنٹے میں ایک نہ ایک دفعہ تو ہوتا ہی ہے. آپ نے ایکسپیکٹ کیا ہوگا فلاں انسان اتنے بجے آئے گا، اب وہ آدھا گھنٹہ لیٹ آ رہا ہے، تو وہ آئے گا تو آپ